یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ عام ویورز جو ہمارے لسنرز ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو شاید نہیں پتا کہ امیج کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے، نان وربلی اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، امیج آپ کا کیسے ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل بے شمار لوگ بہت ہی قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ افیکٹو نہیں ہوتے تھرو دیئر پرسنل پریزنٹیشن کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ کیا میسج دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان لاہور سے میں ہوں صدف خالد، اور آج میں آپ کے لیے پروگرام لے کے آئی ہوں ٹاک وتھ ٹام چیز۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں بتا سکیں جو کہ آج سے پہلے آپ نے سنی بھی نہیں ہوں گی اور سمجھی بھی نہیں ہوں گی۔ ریڈیو پاکستان کی ہمیشہ سے کاوش رہی ہے کہ وہ اپنے لسنرز کے لیے کچھ ایسی چیزیں لے کے آئے جن سے وہ کچھ سمجھ سکیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ تو آج کا پروگرام بھی کچھ ایسی ہی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آنے والا ہے جن سے آپ اپنی مکمل پرسنالٹی کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بھی بدل سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اہم شخصیت حامد سعید صاحب۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شو۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ حامد صاحب، آپ کے بارے میں ایک جنرل جو چیز چلتی ہے کہ آپ وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں، آپ امیج کنسلٹنٹ ہیں، آپ کے نام کے ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ عام ویورز جو ہمارے لسنرز ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو شاید نہیں پتا کہ امیج کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے، وارڈروب کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر آپ یہ بتا سکیں ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جی پلیز۔ ایکچولی امیج کنسلٹنٹ اور ڈیزائنر میں فرق جو میں ہر شخص یہ آپ جاننا چاہتی ہیں۔ جی، جو ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی دے ڈیزائن، دے ڈوئنگ اے گریٹ جاب، وہ میسز کی ڈیزائن کرتے ہیں اینڈ دین دے آفر دیئر کلیکشنس تھرو جیسے اسٹورس وغیرہ میں دے آفر دیئر کلیکشن تھرو دیٹ۔ جو امیج کنسلٹنٹس ہیں دے ایکچولی ہیلپ انڈیویجولس کی ڈیزائننگ جو ہے، ان کی پرسنلائزڈ اور کسٹمائز ان کی جو امیج ہے اس کو وہ دے کریٹ دیٹ۔ اس میں پروسیس یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی انڈیویجول ہے اس کی کلریشن کیا ہے، اس کا آئی کلر کیا ہے، اس کی اسکن ٹون کیا ہے، اس کا ہیئر کلر کیا ہے۔ حامد صاحب اگر قطع کلامی نہ ہو، میرا خیال ہے ہمارا ویور لسنر یہ سمجھنا چاہتا ہے امیج بلڈنگ ہے کیا، ٹھیک ہے، امیج کو بلڈ کیسے کیا جاتا ہے، امیج کیا ہے۔ کیا میں ایک عام کامن مینگو مین، اگر میں ایک ہوں عام آدمی اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں نے بس ایک اچھا ڈریس پہن لیا، جوتا پہن لیا، میک اپ کر لیا، میں تیار ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے میرا تو بڑا اچھا امیج آئے گا، تو آپ کیا ایسی ڈفرینٹ بات کرتے ہیں؟ وہ امیج بلڈنگ وہ کیا ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، اسی کو میں آ رہا تھا کہ آپ پہلے کلریشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے، کرتی کیا ہے، ان کا پروفیشن کیا ہے، اپنا پوزیشن کیا ہے، جس پوزیشن میں ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے نان وربلی اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، امیج آپ کا کیسے ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل نان وربل کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ کیا میسج دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کامیاب ہیں تو کیا آپ کامیاب لگ رہے ہیں، تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں تو کیا کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو کیا ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں، آپ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے۔ تو جو نان وربل میسیجز ہیں وہ ہے امیج، دیٹس واٹ امیج بلڈنگ۔ اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ کہنا ہے تو یو کین سے آل واٹ یو وانٹ، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ منہ سے ایک لفظ بھی بولیں آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں۔ جی، ایون کہ سوشل کلاس بھی، جیسے کہ آپ جو ہی کسی میٹنگ میں آتے ہیں، کسی سے ملنے، ریگارڈلیس کہ آپ کا ایجنڈا ہے، آپ اپنے اٹائر سے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنے اورا سے، اٹس ناٹ اونلی ڈریسنگ، اٹس دا کمپلیٹ پیکج۔ جی یہی بات۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ پیکج کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ صرف اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ آپ دا ہیئر اسٹائل، آپ کی ہائیجین، ڈریس اور شوز، کیا یہ صرف یہی چیزیں ہیں جو آپ کے امیج بلڈ کرتی ہیں، یا آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی بات کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ باڈی لینگویج بھی ہے۔ جی، لیکن آپ اتنا بڑا اچھا ڈریس اپ ہوئے ہیں لیکن آپ کی باڈی لینگویج بہت ویک ہے، تو آئی تھنک ایوری تھنگ اگینسٹ یو۔ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوں تو ہم کچھ ایسی چیزیں دکھانا چاہیں گے کہ لوگ بہت اچھا ڈریس پہنتے ہیں اور پھر بس بہت ڈھیلے ڈھالے۔ بلکہ اسی میں بات تھوڑی سی اور کر لیتے ہیں، جب آپ نے کیجول ڈریسنگ پہنی ہوتی ہے تو آپ کی باڈی لینگویج جو ٹیربل ہو جاتی ہے، آپ ایسے تھوڑا سا لیٹ سے جاتے ہیں، پھر بالکل ہی لیٹ جاتے ہیں، تو وہ آئی مین یو کین ناٹ لک ویری اسٹرانگ ان دیٹ۔ ایون آئی تھنک جب لوگ
یہ 2 پیس میں بھی ہیں, 3 پیس, ایون سم آف دا پیپل کیری 3 پیسز. جب لوگ یہ 2 پیسز 3 پیسز میں پہنتے تو اس میں بھی میرا خیال ہے وہ جو باڈی لینگویج ہے وہ اس طرح سے اس کو رکھنا نہیں آتا کہ مجھے چلنا کیسے ہے. جیسے ایک کوئی فنکشن ہے, آپ وہاں گئے ہیں, کوئی میٹنگ ہے, آپ کو پتا آپ کا ایک اورا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہوں گے. جی, تو جب آپ انٹر ہوئے ہیں, کس طرح آپ انٹر ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ایک آرٹ ہے, پوری ایک سائنس ہے, آپ کے چلنے سے لے کر آپ کے وہاں بیٹھنے تک بات کرنا. ایبسولوٹلی اس سے فور پیٹرن. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں. اگر آپ نے 90 نمبر لیے ہیں, لیٹس سے کہ آپ سب کچھ ٹھیک ہے, بڑے اچھے آپ نے کمپٹیشن بڑا اچھا پہنا, اسٹرانگ پہنا ہوا ہے, لیکن آپ کی جیسے کہ باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے, یا ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ٹھیک نہیں ہے, آپ کچھ شاید سے الفاظ یوز کر دیتے ہیں کہ جو اپروپریٹ نہیں ہے, تو یقین کریں پورا آپ کا امیج جو ہے دیٹ گوز ڈاؤن دا ڈرین. اوکے, یعنی کہ اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں, اچھا جوتا پہنا ہے, آپ نے بہت اچھے سے بال کنگھی کیے ہیں, ان کو بہت اچھے سے بنایا, لیکن جب آپ نے بات کی ہے آپ کے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہے, آپ بیٹھے ہیں آپ ٹھیک سے نہیں بیٹھے, آپ کی باڈی وہ بتا نہیں رہی کہ آپ کتنے پرسکون ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے تیاری کی تھی گھر سے وہ شاید اٹ آل وینٹ ڈاؤن دا ڈرین, وہ سب ضائع ہو گیا. ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, جی جی, وہ میں ایڈیشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان کمیونیکیشن اسکلس, ٹھیک ہے نا. آئی ایم ناٹ اگین کریئر کاؤنسلر کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کریئر کیسے اپنا اس کو کیسے بلڈ کرنا ہے. آپ میرے پاس ایک کینوس ہے, اس میں یہ چیزیں آپ لے کے آتے ہیں. جی جی, you already have education, you already have experience, you already have skill set, and top of that you already have communication skills. میں وہاں سے ایک امیج کنسلٹنٹ ہے, دے اسٹارٹ بلڈنگ اٹ فرام دیئر. تو اسیوم کرتا ہے, کیونکہ میں جہاں بھی سیشن وغیرہ کرتا ہوں تو کئی بار لوگ مجھے کہتے ہیں میں لیکچر دیتا ہوں, وہ مجھے بھی لیکچر دیتے ہیں. ان دی اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے ایجوکیشن کی تو بات ہی نہیں کی, آپ نے اسکل سیٹ کی, تو وہی لرننگ ہو جاتی ہے, وہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس پر پوائنٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, سپوز ہی لکس ویری ڈسہیولڈ, ہی لکس ویری میسی, اینڈ ہی از ناٹ جسے کہتے ہیں لک دا پارٹ ڈریسنگ وائز. جی جی, تو لیٹس سے فار ایگزامپل آئی ڈریس ہم اپ اینڈ ایوری تھنگ, آئی میک ہم لک لائک ڈریس ٹو امپریس, ڈریس لائک اے ملین بکس, لیکن اس کے پاس نہ ایجوکیشن ہے, نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, نہ اس کے پاس ٹریننگ ہے. تو جب وہ بولے گا تو آئی تھنک ہی از گونا فال فلیٹ آن ہز فیس. تو وہ چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد کیریکٹر اس کا, انٹیگریٹی اس کی ہے. اگر اس چیز کو ہم یہ سمجھیں کہ پری پریپریشن, تھوڑا سا اس کے پاس ایک اپنی تیاری بھی ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی آپ کو کنسلٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس, جیسے کہ آپ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس اگر تعلیم ہے, اگر وہ اس کے پاس چند پیسز ہیں, تو آپ اس طرح سے اس کو ڈیزائن کر دیتے ہیں اس کی وارڈروب کو کہ وہ اس کو بہتر انداز میں پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے, مین چیز یہ ہے کہ آپ کو اوتھینٹک لگنا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک ڈس آنیسٹ بندے کو اگر آپ آنیسٹ شو کریں گے تو آپ ان دی اینڈ اٹس ناٹ گونا ورک. تو اوتھینٹسٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی میں تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ ڈریسنگ میں فار ایگزامپل آپ شلوار قمیض والے بندے ہیں, فار ایگزامپل آپ اس میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں انسٹرومنٹ ڈریسنگ میں, آئی وڈ سے اسٹے ود دیٹ. لیکن اس کو کیسے پہننا ہے, اس کو اس میں پاور لک کیسے لے کے آنی ہے, اس کے پروٹوکولس کیا ہیں, اس کی فٹنگ کیسے ہونی چاہیے, اس کے کلرس کون سے ہونے چاہیے, آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. نو, اسی طرح اگر آپ ٹوپی سوٹ والے بندے ہیں تو ٹھیک ہے, اوبیسلی تو اس میں یہ بات نہیں کہ آپ کس قسم کی ڈریسنگ پہنتے ہیں. جی, دا ہول پوائنٹ از دس کہ آپ کو اوتھینٹک لگنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر شلوار قمیض والا بندہ ہے, وہ اگر وہ شلوار قمیض پہنتا ہے, ایک دم سے اگر 3 پیس سوٹ پہنتا ہے تو آئی تھنک کمفرٹیبل نہیں ہوگا. جی, نہ صرف اس کی چال بھی چینج ہو جائے گی. بالکل درست. تو دیٹس دا پوائنٹ ہیئر کہ اوتھینٹک لگنا. حامد صاحب, ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ کیا لوگ اپنے آپ کو اتنا کمفرٹیبل, مطلب آلریڈی وہ یہ سوچ کے آتے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں کہ میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں, تو کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کر لیتے ہیں, کیا وہ آپ کی ہر بات مان لیتے ہیں, مینٹلی پریپیئرڈ آتے ہیں کہ میں نے ان سے جو سیکھا ہے وہ میں نے وہ ہر چیز وہ کرنی ہے. یعنی کہ ایک بندہ اگر آپ کے پاس 1 پہ اسٹینڈ کر رہا تھا تو کیا وہ جب آپ کے پاس سے نکلتا ہے کیا وہ 100 پہ ہوتا ہے؟ ویسے ہمارے ویورز اور لسنرس کو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ 100 on 100 کا فارمولا ہم آپ کو دیں گے. یہ آپ کے لیے وہ ٹیسٹ لائیں گے, آپ گھر بیٹھ کے اس کو چیک کریے گا کہ آپ 100 on 100 ہو پائیں گے یا نہیں, اور یہ آپ کو یہیں سکھائیں گے, آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل, ہم انشاءاللہ یہ ایپیسوڈز ہوں گے فیوچر بھی آپ کو انشاءاللہ اسٹے ان ٹیونڈ, اور اس میں ہم سیریز آف
انفارمیشن انشاءاللہ لے کے آئیں گے سیگمنٹس میں. اچھا جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جب لوگ آتے ہیں تو کس مائنڈ آف فریم میں آتے ہیں اور پھر وہ کس مائنڈ آف فریم سے نکلتے ہیں. جی اچھا دیکھیے میں آبویسلی آپ کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے جو بھی آپ کرتے ہیں لائف جو بھی آپ کا کریئر ہے. تو جو میرے کریئر میں اگر میں اسے افیکٹولی شروع میں ہی جسے ایٹ دا اسٹارٹ میں وہ چیز اسٹیبلش نہیں کر پاؤں گا تو پھر ان دی اینڈ وہ رزلٹ وہ نہیں نکلے. جی تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اب مجھے کیا سوچ کے یہاں پہ آئے. جی ٹھیک ہے, بندے کو پتہ تو ہونا چاہیے نا. تو اس کا مائنڈ بات یہ ہے کہ میں امیج بلڈنگ کے لیے آیا یا بعض اوقات وہ اپنی اسٹوری سنا دیتے ہیں. مثلا میں ایک اسٹوری سناتا ہوں آپ کو. آئی تھنک ایگزامپلس آئی تھنک دے آر بیسٹ ٹو ایکسپلین. بالکل میرے پاس ایک صاحب آئے تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اور تھوڑا سا بتائیے اپنا اپنا تعارف کرائیں, اپنا ایجنڈا بتائیں, وائی یو ہیئر. تو کہنے لگے میں سی ایف ہوں ایک لارج آرگنائزیشن میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی میں لارجر اس سے بھی لارجر آرگنائزیشن میں جانا چاہتا ہوں. جی جی اور آئی ایم بلڈنگ مائی کریئر. تو میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. تو پھر میں نے کہا واٹس دا پرابلم واز اسٹاپنگ یو. تو کہنے لگے جی بہت سارے انٹرویو دیے ہیں لیکن وہ سلیکٹ نہیں مجھے کرتے. اچھا اب میں نے آتے ہی ان کا دیکھ لیا تھا کہ ہی ڈنٹ لک لائک جسے ہوتا ہے نا جو ملٹی نیشنل کمپنی کا جس طرح وہ سی ایف او کو دکھنا چاہیے وہ نہیں دکھ رہے تھے. جی جی تو میں نے کہا آپ کا خیال ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک واٹس دا پرابلم. جی تو کہنے لگے کہ پرابلم یہ ہے کہ آئی تھنک اٹس مائی اپیئرنس. تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اچھا جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ آئے ہیں میرے پاس. تو اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کنسلٹنٹ فزیشین کے پاس جاتے ہیں اپنی ایشوز پرابلمس لے کے جاتے ہیں تو اپنا سارا بتاتے ہیں. تو اینڈ پہ آپ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے وہ ایک آپ کو ایک دیتے ہیں دیتے ہیں اس میں جیسے انہیں جتنی گولیاں کھانی ہے اتنے کیپسول لینے اتنا یہ کرنا ہے. تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک گولی کھا لو. تو کہیں کھا لو آرام تو نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب پانی سے کھاؤ یا دودھ سے. تو ایکچولی نا وہ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پوری ایک سگنیچر لک ہے. ایک شرٹ سے میم کچھ نہیں ہوگا. کئی لوگ آتے ہیں کہ وہ مجھے پہلے ایک شرٹ بنا دیں. میں اس سے کیا ہوگا, شرٹ نے کو ڈانس کرنا ہے, شرٹ نے کو. اچھا ہم اپنے لسنرس کو ویورس کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف ایسا ہی نہیں کہ آپ کی وارڈروب ہے اور آپ اسی میں سے پک اینڈ چوز کروا کے ان سے سیکھ رہے ہیں. حامد صاحب کے پاس بہت اچھا سیٹ اپ ہے. آپ وہاں جا سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو گائڈ کرتے ہیں کلرز اسٹف اور جو اسٹچنگ ہے دیٹ از آؤٹ کلاس. ایسا ہی ہے. چلیں تھینک یو ویری مچ. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ سوپ ٹو نسٹ جو ہے نا وہ میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسی ہے جیسے کنسلٹنٹ فزیشین کے پاس جائیں تو وہ ساری دوائیاں لکھتے ہیں تو اس سے پوچھیں کہ دوائی کہاں ملے گی تو وہ کہتا ہے دوائی تو ملتی نہیں ہے. اچھا اگر اس بات کو میں اس طرح سے کہوں کہ جس طرح آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں تو اگین وہی بات کہ آپ سوچ کے جاتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, میں اس کی بات سنوں گا, میں نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے, میں نے میڈیسن پوری کھانی ہے 7 days 5 days واٹ ایور. لیکن یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ ایک امیج کنسلٹنٹ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا آپ جو دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو اس میں پہلے آپ کو اپنا تھوڑا سا انٹرنل چینج لانا چاہیے. جیسے یو نیڈ ٹو بی پازیٹیو. آپ کی بیسک ہائیجین, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, اب اچھے کپڑے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا بٹ بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہونا. جی جی پلیز. جی جی ایک جگہ وہ سیشن دے رہا تھا تو وہاں پہ نا میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہی واز امپیکیبل ڈریس نا, وہ بالکل مجھے میں 100 out of 100 میں اس کو دے رہا تھا. اچھا تو جب میں بات کر رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں نے پھر اس کو پوڈیم پر بلایا, میں نے کہا کہ یہ اچھی گڈ ایگزامپل ہے. تو میں نے کہا لک ایٹ ہز سوٹ, لک ایٹ دا کلر, لک ایٹ دا ٹائی, لک ایٹ دا کمبینیشن, لک ایٹ دا شوز. I mean he's like totally he looks the part. تو اس کی تعریف بڑی کی. اچھا اس کے بعد نا مجھے خیال آیا کہ میں اس کو کوئی آئی وش کیا ہے گفٹ کہ میں اس کو کوئی گفٹ دوں. جی جی. تو گفٹ تو میرے پاس تھا کوئی نہیں. تو میں نے کہا I wanted to give you a gift but I don't have a gift but let me give you a personal gift. So I want to hug you. تو جو ہی میں نے حق کیا he smelled so terrible. جیسے ہوتا ہے نا ڈیزی ہو کے بندہ, اور لوگ ان چیزوں پہ بالکل نہیں فوکس. تو میں نے کہا اس کی 100 میں سے 100 نمبر کاٹ لیے. اس کو تو آپ نے فیل کر دیا. آئی ایم شیور کوئی بھی فیل نہیں ہونا چاہے گا یہاں پہ. ہر شخص کی, ہر کامن ہیومن بینگ, اس کی خواہش ہوتی ہے میں اچھے سے جانا جاؤں, اچھے سے پہچانا جاؤں, میں کسی گروپ میں کسی جگہ پہ جا کے بیٹھوں تو لوگ کم از کم ایک دفعہ دیکھیں ضرور, سراہیں. یہ جو سراہے جانا ہے یہ بڑے نیچرل جی ڈیمانڈ ہے. جی بالکل. تو یہ جو چیزیں آتی ہیں اگین دا کویسچن ارائزز کہ کیا آپ کے کپڑے, آپ کا جوتا, آپ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے. اینڈ دا وے یو اسپوک, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے حق کیا تو یو ڈنٹ فیل گڈ.
تو کیا آپ جب بات کرتے ہیں آپ بیٹھے ہیں ایسے اور آپ یہ سب ٹھیک ہے یار, تو یہ جو ڈفرینس ہے کیا آپ اس پہ بھی بات کرتے ہیں, کیا آپ یہ سکھاتے ہیں؟ بات کرتا ہوں, لیکن میں باڈی لینگویج کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو جی بٹ کیا لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ بلکہ میں انہیں ایگزامپل دیتا ہوں, اور سیشن میں تو بیٹھ کے دکھاتا ہوں. جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں نا, تو ابھی میں ایسے سلاؤچی ہو جاتا ہوں ایسے, تو حالانکہ میں وہی بندہ ہوں, وہی ڈریس اپ ہے, یہ میرے اچھا ہاں. تو اس میں یہ ٹرک جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو, سمپل ٹرک ہے, اٹس ناٹ اے بگ تھنگ اینڈ آئی تھنک یو کین لرن اٹ رائٹ تھرو ہیئر. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی بیگ جو ہے نا آپ نے پچھلی سیٹ کے ساتھ لگانی ہے ایسے کر کے. آپ کی بیگ ایسے ہوئے گی, آپ کے شولڈر ایسے چلے جائیں گے, جب آپ کے شولڈر ایسے چلیں گے آپ نے نیک کو ایسے کر کے ایسے نہیں کرنا, آپ نے بالکل جیسے فیس کرنا ہے, جیسے فیس کر رہے تھے, جیسے میں کیمرہ فیس کر رہا ہوں, تو دیٹس دی اونلی تھنگ. اور اس کے بعد اگر آپ ایسے رکھیں گے, تو اب آپ اگر کھڑے ہیں تو آپ نے کھڑے بھی ایسے ہونا ہے کہ آپ نے آپ کی جو چیسٹ ہے تھوڑی سی ایسے باہر ہو, آپ کا پیٹ تھوڑا سا اندر ہو, اور اس کے بعد آپ کے شولڈر ایسے ہوں. اب کھڑا ایسے ہونا مشکل ہے اگر آپ کو 5-6 گھنٹے, اگر آپ یوز تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں نیچرل تو باڈی بنی ہے, اللہ نے جو باڈی بنائی ہے اسپائن کے ساتھ ایسے الائن, بالکل. اور جو ہی آپ ذرا سلاؤچی ہو جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اکثر ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ بہت ہی قابل لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ افیکٹو نہیں ہوتے تھرو دیئر پرسنل پریزنٹیشن. کو ایسے لگتا ہے کہ دے ہیو اے ویری ویک پاسچر, تو ویک پاسچر نہیں ہونا چاہیے آپ کا. گریٹ. تو نیکسٹ پروگرام میں ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ ہم نے بیٹھنا کیسے ہے. آپ ہمیں کچھ ٹپس دیں گے کوئی جس میں بہت کامن مسٹیکس جو ہیں جو لوگ کرتے ہیں بیٹھتے وقت, چلتے وقت, آل اباؤٹ باڈی. پھر اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی بات بھی کریں گے. بٹ اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ کامن مسٹیکس جو لوگ ہنڈریڈز آف کلوز ان کی الماریوں میں لٹکے ہوتے ہیں بٹ اسٹل وہ کامن مسٹیک کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کامن مسٹیک تو یہ جو بھی اپنے ہنڈریڈز آف کلوز اکٹھے کرتے جاتے ہیں. ویمن سے شروع کرتے ہیں. ویمن اب عورتیں دھیان سے کون سی غلطی کرتی ہیں؟ ہماری کپڑوں سے لدی ہوئی, ٹھیک ہے, اینڈ شی اسٹینڈز ان فرنٹ آف دا کلوزٹ اور کہتی ہے کہ I have a lot of clothes in my closet but nothing to wear. ایسی ہے کہ نہیں؟ یہ میں بھی کرتی ہوں. اور مین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. مین بھی جو ہے نا وہ کلوزٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, دے آر پاپرنگ تھرو اٹ کہ آج کیا پہننا ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے, اور میں نے اس کا ان آفیشیل سروے کیا ہے کیونکہ میں کے پی سے لے کے کراچی تک اس اسٹاپ پہ بات کرتا ہوں, تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی وارڈروب میں جتنے کپڑے ہیں اس میں سے آپ کتنے پرسنٹیج پہنتے ہیں, کتنے پرسنٹ پہنتے ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو دس کی رزلٹ ابھی وہ یہی ہے, آئی ایم شیور یو آر آلسو ان دا سیم پریڈکمنٹ, کہ 25 سے 30% زیادہ کپڑے آپ نہیں پہنتے. 60 سے 70% میں کپڑے جہاں صدف وہ بندے نے وہاں پہ جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اب وہ کپڑے کر کیا رہے ہیں, کیسے آئے ہیں آپ کی کلوزٹ میں؟ وہ آئے ہیں کیونکہ وہ اس لیے کہ جو بہت ہے اچھا یہیں پہ بجٹ کی بھی ایشو جو ہے نا, وہ نیڈ اینڈ وانٹ والا چکر. یو ڈونٹ نیڈ دیم بٹ یو لائک دیم اینڈ یو ڈونٹ. جی بالکل. اس میں اب مسٹیکس کیا ہوئی ہیں, بے شمار مسٹیکس ہوئی ہیں. کلر میں بھی آپ کو وہ پسند آیا لیکن بعد میں کہا میں تو پروفیشنل سوٹ نہیں کیا آپ کو, جی, اور یا میں میٹنگ میں یہ نہیں پہن سکتا. اور ایون دا فٹ آپ کو کلر پسند آ گیا لیکن فٹ جو تھی وہ اس وقت ناٹ گڈ, تو وہ ایک غلطی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اسٹائل کی غلطی ہو سکتی ہے کہ یار وہ تو میں نے بڑے کالر کی شرٹ لیا تو آج کل تو چھوٹا کالر چل رہا ہے. تو لاسٹ آف مسٹیک میں کہتا ہوں بائنگ مسٹیک. تو آپ نے کرنا یہ جو فارمولا میں وہ بتا دیتا ہوں, فارمولا جو ہے وہ سمپل ہی فارمولا یہ ہے. ہم ویسے بائی دا وے ان فیوچر پروگرام میں 5 پیس آف ڈریسنگ ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کا ڈریسنگ کا فارمولا ہوگا. لیکن فار رائٹ, ہاں جی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا بائی لیس, بائی رائٹ اینڈ بائی کوالٹی. اگر آپ اس فارمولے کو یوز کریں گے تو آپ کبھی بھی کوئی مسٹیک نہیں کریں گے. دیٹ وڈ بی دی فارمولا. جو کامن مسٹیکس ہیں وہ اس میں یہی ہے کہ فٹنگ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے اگر گارمنٹ کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے نا, آپ نے چاہے کتنے پیسے اس کے پے کیے ہیں, اس نو گڈ. فٹنگ جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. اس کے علاوہ کلرز رائٹ نہیں ہے, آپ نے کلر جو ہے وہ اگین امپلسو بائنگ کر دی ہے. کلر ہیز ٹو بی رائٹ, جو آپ کی اسکن ٹون, آئی کلر, ہیئر کلر کمپیٹیبل ہو, کیونکہ ان کلر میں آپ اچھے لگیں گے. اچھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسکن گلو کرے گی, آپ کے وہ وائبرنٹ لگے گی, آپ مور انرجیٹک لگیں گے, آپ مور فریش لگیں گے. آن دی ادر ہینڈ اگر غلط کلر پہنیں گے, دیکھیے نیچر کے ساتھ چلیں گے تو یو ول بینیفٹ فرام اٹ. اگر نیچر کے اگینسٹ چلیں گے تو یو ول پے اے پرائس. تو رائٹ کلر پہننے کے ساتھ جو غلط کلر پہنتے ہیں تو یو لک ٹائرڈ, یو لک لیتھارجک, یو لک لیزی.
تو آپ بتائیے کہ آپ میٹنگ میں جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، تو اف یو لک ٹائرڈ، یو لک لیتھارجک، لیزی، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، یا امپریشن آپ کا امپریشن جو دیٹ مینس دا ہول ایکسپریشن آپ کے یہاں سے اسٹارٹ کر کے پوری باڈی آپ کا کپڑے ہر چینج. 5 پیس آف ڈریسنگ سیلس انشاءاللہ اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. جی کامن مسٹیک پہ پورا ہم ایک ایپیسوڈ کریں گے، پورے کامن مسٹیک. تو اسٹے ٹیونڈ، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی مسٹیکس ہیں جو آپ اپنے کلرس، کپڑے اور ایون آپ اپنے شوز، ساکس، ان چیزوں کو بائی کرتے وقت جو مسٹیکس کرتے ہیں وہ آپ نے کون سی مسٹیکس نہیں کرنی، اور کیا چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس. جی حامد صاحب کے ساتھ. حامد صاحب بہت شکریہ